دی جا سکتی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ سنت نماز اور نفل نماز میں فرق کیا ہے؟ سنت اور نفل میں کوئی فرق نہیں ہے، سنت اور نفل میں کوئی فرق نہیں۔ نمازیں دو ہی ہوتی ہیں، یا فرض یا نفل، یا نماز فرض ہوگی یا نفل ہوگی۔ نفل نماز جو ہے اس میں بعض علماء نے تقسیم کر دی کہ ایک سنت مؤکدہ ہے اور ایک سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن وہ ہے بہرحال نفل نماز۔ سنت مؤکدہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی کی۔ غیر مؤکدہ اس لیے کہا گیا کہ اس کی تاکید جو ہے وہ اتنی نہیں جتنی مؤکدہ سنتوں کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پہ عمل نہیں کیا، لیکن وہ ہے بہرحال نفل نماز۔ تو نفل نماز کے سلسلے میں یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ نفل نماز کی جو ترغیب آپ نے سنی محترم شیخ ابوبکر صاحب کے درس میں، وہ بھی اسی حد تک ہے جہاں تک آپ سنت کی پیروی کریں گے، یعنی سنت میں جتنی نفل نماز ثابت ہے اگر آپ اتنی ہی نفل نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ عمل قابل ستائش ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفل نماز پڑھنے کی کوشش کرے تو یہ عمل یقینی طور پر قابل ستائش نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میری زندگی میں بہت نمازیں قضا ہو چکی ہیں، جس کو ادا کرنے کی عمر کم ہے، مسجد میں اکثر پہلی جماعت کے بعد دوسری جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو کیا میں ان جماعتوں میں شامل ہو کر عمر کی قضا ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں، آپ نہیں ادا کر سکتے۔ آپ ایک نماز کی قضا بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ نماز بغیر عذر کے چھوڑی ہے تو۔ ہاں، اگر ایک شخص معذور ہو، سویا رہا، نماز قضا ہوگی، بعد میں جب جاگیں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نماز بھول گیا، عذر ہے، جب اس کو یاد آئے تو نماز قضا کر لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک شخص دیدہ دانستہ جان بوجھ کے اس نے نمازیں چھوڑ دیں، فرض نمازیں چھوڑ دیں، اب ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ ان نمازوں کا کفارہ کیا ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ لہٰذا یہ جو قضاء عمری کہا جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام کے اندر، شریعت میں قضاء عمری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو شخص پہلے بے نماز رہا ہو، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لی ہے، اور اب آئندہ زندگی میں وہ عزم کر چکا ہے کہ وہ کبھی فرض نماز کو نہیں چھوڑے گا، اور پھر پابندی کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کو امید رکھنی چاہیے کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص توبہ کر لیتا ہے کسی گناہ سے تو وہ ایسے جیسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، لہذا بے نماز کو، جو پہلے بے نماز تھا اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قضاء عمری نہیں ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ وہ آئندہ کے لیے آئندہ زندگی میں نمازوں کی پابندی کرے، اور پچھلی نمازوں پر جو اس نے چھوڑی اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگے، صدقہ خیرات کرے، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرے تاکہ پچھلا گناہ جو ہے اس کا دھل جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ جمعہ کی پہلی 4 رکعتیں اکٹھی ہیں یا کہ الگ الگ؟ پہلے تو آپ نے سن لیا محترم شیخ ابوبکر صاحب سے کہ جمعہ سے پہلے 4 رکعت نہیں ہیں، بلکہ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو خطیب کے ممبر پر آنے سے پہلے تو فصلی ما قدر لہ، حسب توفیق جتنی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، 2 4 6 8 10 حسب توفیق۔ اور اگر آپ امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتے ہیں تو پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھنی ہے، اس کے بعد مزید نماز نہیں ہے، تو ظہر سے پہلے 4 رکعت نہیں۔ اور جو امام کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو نماز ہے اگر انسان 2 سے زیادہ پڑھنا چاہے تو پھر 2 کر کے ہی پڑھے، 2 پھر اس کے بعد 2 پھر اس کے بعد 2، جتنی حسب توفیق پڑھ سکتا ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آج ایک نشرہ دیکھا اور آپ کو فون بھی کیا، تو جب اس میں لکھا تھا کہ جب اذان ہو رہی ہو تو باتیں نہیں کریں، حتیٰ کہ قرآن مجید پڑھنا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایسے انسان کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو۔ دیکھیں، اذان سننے، اذان کا جواب دینے کی بڑی فضیلت ہے، آپ جانتے ہیں اس فضیلت سے آپ یقیناً آپ ناآشنا نہیں ہوں گے، یقیناً آپ اس سے واقف ہوں گے۔ لہذا ہونا ہی چاہیے کہ جب اذان شروع ہو تو گفتگو بند کر دیں، اور حتیٰ کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت بند کر دیں اور اذان کا جواب دینا شروع کر دیں، یقیناً اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اذان کے دوران باتیں بھی کرتا ہے اور یا پھر وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور بدستور تلاوت کرتا رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
یقیناً وہ جو اذان کا جواب دینے کی فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے، اس سے محروم ہو جائے گا وہ، لیکن اس میں وہ گناہگار نہیں ہوگا اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت بدستور کرتا رہتا ہے تو۔ صلاۃ الاوابین کے بارے میں پہلے بیان کیا جا چکا درس کے اندر۔ کچھ ساتھی ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کا شوق نہیں رکھتے، اگر دن میں ایک نماز بھی پڑھ لیں تو ان کا حال یہ ہے کہ کمرے میں آتے ہی ٹی وی چالو کر دیتے ہیں اور سوائے ڈرامے یا فلمی گانے سننے کے اور کوئی کام نہیں کرتے، ان کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ میرے بھائیوں، فرض نماز جو ہے اس کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ ایک فرض نماز کو چھوڑنا کفر ہے، کفر۔ میں اس کو کافر نہیں کہہ رہا، اب یہ الفاظ ذرا نوٹ کریں، ایک فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا انسان اس کو کافر نہیں کہتے، لیکن اس کا یہ کام کفریہ کام ہے، یہ کام کافروں والا کام ہے، یہ مومنوں والا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مومن کو تو ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے جو کہ کفریہ کام ہوں، کافروں والے کام ہوں، مومن کو مومنوں والے ہی کام کرنے چاہیے۔ تو ہر مسلمان پہ اللہ رب العزت نے جو 5 نمازیں فرض کی ہیں ان میں قطعاً سستی نہیں برتنی چاہیے۔ جو شخص ایک نماز پڑھتا ہو، باقی چھوڑ دیتا ہو، 2 پڑھتا ہو، 3 چھوڑ دیتا ہو، اس کے بارے میں قرآن مجید کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت اور بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، بے نمازوں کے لیے نہیں۔ یہاں بے نماز کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی نمازی کی، وہ نماز پڑھنے والا کہ جو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز پڑھنے والے اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، یعنی کبھی پڑھ لی نماز کبھی نہ پڑھی، دل چاہا تو پڑھ لی، دل نہیں چاہا تو پھر چھوڑ دی۔ تو یہ جو نمازوں میں غفلت کرنے والے، نمازوں سے غافل رہنے والے جو لوگ ہیں، کبھی کبھی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تباہی بربادی کی وعید دی ہے، سنائی ہے اللہ رب العزت نے، لہذا نمازوں میں کسی طور پر غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال لکھا ہے کہ کوئی زائد عبادت جو سنت سے ثابت نہ ہو وہ بدعت نہیں ہے؟ اس کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نفل نماز جو ہے وہ بھی تبھی عبادت ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سنت نماز پڑھی، نفل نماز پڑھی، اگر آپ اسی سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ وہ نفل نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر بدعت کے زمرے میں آ جائے گا، وہ چیز بدعت کے زمرے میں شامل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہو اور اقامت ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز توڑ دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک طرف سلام پھیر کر وہ نفل نماز توڑ دے اور جا کے وہ فرض نماز میں شامل ہو جائے جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے یا سنت نماز پڑھ رہا ہے اور آخر میں پہنچ گیا، تقریباً تشہد میں بیٹھا ہے یا آخری سجدے کر رہا ہے اور ادھر اقامت شروع ہو جاتی، ٹھیک ہے، آپ مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ جا کے فرض نماز میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر ابھی ایک رکعت باقی ہو یا زیادہ باقی ہو تو فوراً نماز کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے سلام پھیر کر، اور فرض نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مسجد میں قرآن کا دور نماز میں مکمل ہو رہا ہے تو امام کہتا ہے کہ ختم کر کے مٹھائی مسجد میں بانٹیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیں، اگر قرآن مجید کا دور جو ہے مکمل ہوتا ہے اور اس خوشی میں اگر امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ مٹھائی تقسیم کریں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ یہ کوئی سنت نہیں ہے، شرعی عبادت نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر اس کو آپ ایک عبادت سمجھ کے نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس کو عبادت سمجھ کے